الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، رضی دین اسلام ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ذمہ دار بنا کر پیدا فرمایا. جب ہم اس جملے پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کی پیدائش ذمہ دار کی حیثیت سے کی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اس مطلب کو، اس مفہوم کو اور اس سوال کے جواب کو ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو قرآن ہی میں اس کا ہمیں جواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کلام پاک میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا مقرر، اپنا جانشین مقرر کرنے والا ہوں. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے جو عظیم مخلوق ہے اور تمام مخلوقات میں جس کا درجہ سب سے زیادہ بلند بالا عرفہ و اعلیٰ بیان فرمایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بتایا، اپنا خلیفہ بتایا، اپنا خلیفہ فرمایا. جب اس لفظ کی تشریح، اس لفظ کی تفسیر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خلیفہ کے کیا معنی ہے. خلیفہ کا ترجمہ تفسیر مفسرین نے اللہ کے نائب سے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اصل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مالک اور حاکم کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس ذات اور اس مالک کا جانشین بنایا، اس ذات اور اس مالک کا خلیفہ اور نائب بنایا. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزتوں سے نوازا کہ اللہ کی ذات کتنی بلند والا ہے، اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ کی ذات کتنی عرفہ والا ہے. ایسی ذات کا نائب اور ایسی ذات کا جانشین اور ایسی ذات کا خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کو بیان کیا. اور یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا اس وقت جبکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے متعلق یعنی انسانوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو مخلوق دنیا میں جا کر رونے سے کرے گی، جو مخلوق دنیا میں جا کر فتنہ و فساد پر کرے گی.
پاکی بیان کرنا ہے، تو وہ کام تو پہلے سے ہم کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا کام ہی ہے اللہ کی تصویر، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحریم، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ بارہا ہم حدیثوں میں سنتے ہیں، بارہا ہم مذاکروں میں یہ بات کو سنتے ہیں کہ کئی فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو صرف قیام کی حالت میں، اور کئی فرشتوں کی تعداد ایسی ہے جو صرف رکوع کی حالت میں، اور کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں، اور کتنے فرشتے وہ ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف یعنی جو ان کا کعبہ ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو آسمان دنیا پر ہے، جو ہمارا کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے اس کے بالکل سیدھ اور درمیان میں ہے، جو فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے۔ فرشتے ایک مرتبہ جب اس کعبۃ اللہ کا، اس بیت العزت کا، اس بیت المعمور کا طواف کر لیتے دوبارہ اس فرشتے کی باتیں نہیں آتی۔ کتنے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تصویر، اپنی تحمید، اپنی تحریر، اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی بزرگی، اپنی پاکی بیان کرنے میں لگا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کے حضرت انسان کو پیدا کرنے کا مقصد آپ کی تصویر اور تحریر بیان کرنا ہے تو یہ کام تو آپ کے یہاں پہلے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت میں لگانا نہیں ہے جس کو مروج عبادت سے ہم تعبیر کرتے ہیں، بلکہ میں اس مخلوق کو جو پیدا فرما رہا ہوں اپنی نیابت کے لیے، اپنے خلیفہ بنانے کے لیے، اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے کہ دنیا میں جا کر یہ مخلوق میری نیابت کرے، دنیا میں جا کر یہ مخلوق میری جانشین اختیار کرے، دنیا میں جا کر یہ مخلوق میرے خلیفہ بن کر میرے کاموں کو سر انجام دے۔ اب ہم ذرا اس جملے پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین میں جن عبادتوں کو صرف ہم نے عبادت سمجھ رکھا ہے وہی چیزیں عبادت نہیں، بلکہ انسان کو جتنی ساری ضروریات پیش آتی ہیں ان ضروریات کو افضل شرح حل کرنا اور ان ضروریات کو مطابق شرح حل کرنا، ان سارے کاموں کو نظام شریعت کے مطابق بجا آوری کرنا اور کاموں کی، اگر یہ مقصد ہمارا ہو رہا ہے تو یہ مقصد اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اور جانشین بنانے کا۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے عبادت کن کاموں کو سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے صرف 5 وقت نماز کے اہتمام کرنے کو عبادت سمجھ رکھا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو عبادت سمجھ رکھا ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کو صرف عبادت سمجھ رکھا ہے۔ یہ عبادت ہی نہیں، یہ تو دین کے ارکان ہے، یہ تو دین کی بنیادیں ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی گواہی دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور آپ کو آخری نبی ماننا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ کے راستے میں جانے کی استطاعت رکھ سکتے یعنی بیت اللہ کے حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو حج کرنا۔ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ تو اسلام کے ارکان ہیں۔ عبادتیں اور بھی بہت ساری ہیں جن کو آج ہم نے یا تو بھلا دیا ہے یا ان کاموں کو ہم نے عبادت سمجھا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو، حرف تنبیہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ الا حرف تنبیہ عربی میں اس حرف کو، اس جملے کو کہتے ہیں جس سے مخاطب کو، جس سے سامع کو، سنانے جانے والے کو، جو ہمارا مخاطب ہے اس کو کسی بات سے آگاہ کرانا مقصود ہوتا ہے، کسی بات پر اس کو دھیان اور توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اس وقت اس لفظ کا عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لفظ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور فرمایا: الا سنو، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھو۔ تو اس حدیث شریف کی طرح ہم تشریح سمجھے، اس کی طرح محتاط سمجھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم میں سے
پیدائش سے لے کر موت تک اور مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کو اور ان سارے کاموں کو اور ان سارے افعال کو ازلوئے شرح حل کرنا، مطابق شرح مزاج شریعت کے مطابق حل کرنا یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے، اسی بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی تو اس کی پیدائش کا طریقہ اور اس کی پیدائش کیا اسلام کے طریقے میں ہو رہی ہے؟ اس کی ولادت ازلوئے شرع ہو رہی ہے؟ اس کی ولادت مزاج شریعت اور مزاج مذہب کے مطابق ہو رہی ہے؟ جب یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش تو ہونا تو عام سی بات ہے، اس میں کیا اسلام کی طرف پیدائش ہو؟ اس میں کون سا مزاج نبوت اور مزاج اسلام کو دیکھا جائے؟ اس میں کون سا دین اور شریعت کو دیکھا جائے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ جو بات بٹھائے رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ان کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم آ جانے کے بعد کریں گے، یہ ہم نے غلط تصور اپنے دماغوں میں اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے۔ بلکہ مزاج شریعت اور مزاج اسلام یہ ہے کہ بچے کی تربیت اس کے پیدائش سے پہلے ہو۔ کس جملے پر ہمیں غور ہوگا؟ سوال ہوگا کہ پیدائش سے پہلے بچے کی تربیت کیسے؟ ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، بچہ وجود میں نہیں آیا، بچے کی ولادت ہی نہیں ہوئی، اس کی پیدائش کے بعد، اس کی پیدائش سے پہلے ہم اس کی تربیت کیسے کریں؟ نوجوان طبقہ ہے، سارے یہاں پر ماہر حضرات اکثر موجود ہیں، انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ جب ایک انسان اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا بھی طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اس کا بھی طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس موقع پر بھی ہم کو دعا کی ہدایت دی گئی اور اس دعا کا جب ہم غور کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پیدائش سے پہلے ہی بچے کی تربیت ہمیں سکھائی گئی۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے اس موقع کی، یہ دعا ہے اس وقت کی جب انسان اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کرے، جب انسان اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو۔ سوچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیوں فرمایا اور کیوں حکم فرمایا کہ یہ دعا اس موقع پر پڑھی جائے؟ واقعتاً جو لوگ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں ان کی ہونے والی اولادیں اور ان کی پیدا ہونے والی اولادیں ان کی فرما بردار ہوتی ہے، دین اسلام کے شناسہ ہوتی ہے، دین اسلام کو جاننے والی ہوتی ہے، اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے والی ہوتی ہے۔ ہمیں جو بچوں کے بارے میں شکایتیں ہوتی ہے، مولانا اس کے اوپر کچھ پڑھ کے بھوکا بہت ضد کرتا ہے، مانتے ہی نہیں بولے ہماری۔ ہم نے کہا مانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کہا دعا پڑھے، جب ہم نے خود اس کو دین کے مطابق پیدا نہیں کیا، ہم نے خود اس کو شریعت کے مطابق پیدا نہیں کیا تو ہماری وہ کہاں سے مانے؟ جب ہم نے حضور کی نہیں مانے۔ دعا پر ذرا غور کیجیے، اللہم جنبنا الشیطان، کہ اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو کچھ ہمیں تو اولاد دے اس کی بھی شیطان سے حفاظت کرنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے کان پر چونٹی کاٹتا ہے، چونٹی کاٹتا ہے، اس طریقے سے چونٹی کرتا ہے تو بچہ اس چونٹی کی درد اور تکلیف اور الم کو برداشت نہ کرتے ہوئے بچہ چیخ مارتا ہے اور بچہ چلاتا ہے۔ دیکھو شیطان کا حملہ پیدائش کے بعد سے ہی ہو رہا ہے، بچہ بھی پیدا ہوا شیطان کا حملہ شروع ہو گیا۔ تو اس موقع پر بھی کہا گیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ یہ یہاں سے تربیت شروع ہو چکی ہے اور ہم نے سوچا ہے کہ 7-8 سال کا بچہ ہو جائے اور اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے مدرسے کی فکر کریں گے، اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت کی فکر کریں۔ اگر بچہ تعلیم نہیں لیتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ جانور ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کو سمجھ ہے کیا؟ یہ سمجھ اس کو کیسے ہے کہ گالی دینا کسی کو غصے کے موقع پر، کہ ہم کو کوئی ستائے، ہم کو کوئی پریشان کرے تو اس موقع پر گالی دی جاتی، یہ اس کو کیسے سمجھ میں آئے؟ اس موقع پر اس کو یہ بھی سمجھ میں آ سکتا تھا اگر ہم سکھاتے کہ بیٹے اگر آپ کو کوئی ستائے تو اس طرح سے اس کے ساتھ جملہ بازی نہیں کرنا ہے، اس طرح سے اس کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سکھاتے گالی دینے کی بجائے وہ بچے یہ جملہ بھی تو استعمال کر سکتے نا۔ مزاج شریعت کو آپ پہچانیں، مزاج اسلام کو آپ سمجھیں کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بچے کی پیدائش، اس کے بچے کی تربیت اس کی ولادت اور پیدائش سے پہلے ہو۔
دعا کا اہتمام کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اللہ جو ہمیں اولاد عطا فرمائے وہ اولاد اللہ کی بھی فرما بردار والدین کی بھی فرما بردار. اولاد تب فرما بردار ہوگی جب وہ اپنے نفس کے دھوکے سے، نفس کے حملے سے اور شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے حملے سے پاک ہوگی. اور شیطان کے حملے سے اور نفس کے حملے سے پہلے ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ ہمیں سکھایا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دینے کا حکم ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا حکم ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوٹی کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بل بلاتا ہے، روتا ہے. اگر اس موقع پر ہم اس کے کان میں اللہ کا نام لے لیں گے، اللہ کی ندا جب اس کے کان میں پہنچ جائے گی، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت پہنچ جائے گی، تو شہادتین کی سمجھ اور فہم، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب، محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب، نماز میں کامیابی ہے یہ کہنے کا مطلب، اور کامیابی کی طرف یہ کہنے کا مطلب اللہ ایک ہے، اس کی سمجھ اس کو بچپن سے آ جائے. بچے کے آگے وہ اس کے معنی نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن یہ الفاظ جب اس کے کانوں میں گونجیں گے، یہ الفاظ جب اس کے کانوں میں پڑیں گے تو سب سے پہلا پڑھنے والا لفظ اللہ کا نام کا ہوگا. تو اس کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ بچے جب تک ڈلیوری کے بعد دوا کھانے میں ہوتا اذان دی نہیں جاتی. ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، حافظ صاحب کو فون لگا رہے، مولوی صاحب کو فون لگا رہے، دیکھو نا اذان دینے والا کوئی نہیں، آپ اذان دیں. اذان دینے میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہر بچے کے باپ کو اذان کا یاد ہونا لازمی. ہمارے استاد محترم تو فرماتے تھے کہ جب نکاح کرنے والا شوہر اور دلہا قبول تو کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس کا مطلب صرف بیوی کو قبول کیا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیوی کو پیش آنے والی تمام ضرورتیں اور اس کے بعد آنے والا ہر مسئلہ، اس کا حل میں نے قبول کیا. اب بیوی کو بعد میں پیش آنے والی ضرورتیں آپ کے بچے کی ولادت ہے. اب آپ کے بچے کی ولادت کے بعد آپ کے بچے کو جو ضرورتیں پیش آئی ان ساری چیزوں کا حل بھی اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اب ہم سوچتے ہیں 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، بچے کے کام میں اذان نہیں پڑی. اس کے کام میں سب سے پہلے کیا مطلب پڑتا ہے پتہ ہے؟ یہ دادا پر گیا، یہ پھپھو پر گیا، یہ کھانا پر گیا، سب سے پہلے اس کے کام میں یہ لفظ پڑتا ہے. حالانکہ ہم کو مزاج شریعت سے بات پتہ چل رہی ہے، اسلام کے تعلیمات سے بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ بچے کے کاموں میں یہ الفاظ نہیں پڑھے جائے. بچے کے کام میں پڑھنے والا سب سے پہلا لفظ اللہ کے نام کا ہو، تبھی اس کی ذات میں، اس کی جو ہے تو نفس کے اندر اللہ کی معرفت اس کو پیدا ہو. ابھی اس نے اللہ کا نام تو سن لیا، بعد میں اس کا مفہوم بھی اس کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس کے کام میں جو ہے تو ہفتہ اذان نہیں دی جاتی. گزشتہ 2 دن پہلے مفتلی کا فون آیا، کہنے لگے کہ بچے کا انتقال ہو گیا 3 دن کے بعد، لیکن اس کے کام میں اذان اقامت کی گئی تھی. اس بچے کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ میں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اپنے اذان نہیں دیے. اب اس نے بچہ 3 دن تک کے زندہ رہا، لیکن ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اس کے کان میں اذان دیتے، اس کے بائیں کان میں اقامت کہتے، لیکن بغیر اذان کہے، بغیر اقامت کہے اور بغیر اللہ کا نام سنے وہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو. اس کے ذمہ دار کون؟ والدین اس کے ذمہ دار. جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے. نام ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی ابدیت ظاہر ہوتی ہے اور کچھ نیا پن اور قدرت اس نام کے اندر. جب یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ رکھا تو اس کی تعریف بیان فرمائی کہ ہم نے ان کا نام یحییٰ رکھا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ ابھی تک ہم نے نہیں رکھا. اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نام کے اندر اللہ کی ابدیت بھی ہو، نام میں ندرت بھی ہو، نیا پن بھی ہو. ہم صرف ایک بات کو دیکھتے ہیں، اور کوئی اچھا نیا نام رکھا ہونا، چاہے اس نام کے معنی اچھے نہ ہو، لیکن نام کے معنی اچھے نہیں ہو اس نام کو کیا کر لیتے ہیں؟ اختیار کر لیتے ہیں. حالانکہ نام رکھنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناموں میں سب سے پیارا نام اللہ تعالیٰ کو عبداللہ، عبدالرحمن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام عبداللہ، عبدالرحمن رکھا جائے، پھر معرفت کیسی ہوگی، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، کیسی ہوگی؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جس نام میں ابدیت ہو، جس نام میں بندگی ہو، ایسے معنی اس نام کے ہو جس معنی میں
بندگی اور اللہ کی اہمیت جھلکتی ہو اور اس نام میں نصرت اور حیا پڑھو. ایسے نام کو ہم جو ہے تجویز کریں, ایسے نام جو ہے ہم رکھیں. پھر جو ہے اس کے سر کے بال صاف کرے اور اس کے برابر چاندی صدقہ کرے اور اسی روز اس کا صدقہ کر دے, اس چاندی کی رقم کا صدقہ کر دے اور اسی روز اس کے عقیقے کا اہتمام کرے. 7ویں دن یہ 4 کام ہے. یہ سارے کام چھوڑنا ہم جو ہے 40 دن کے بعد چھلا کریں. 7ویں روز یہ کام کرنے میں ہم کو کیا فضیلتیں مل رہی, ہمارے بچے پر سے کیا اثرات ختم ہو رہے, اس پر سے کیا مصیبتیں کیا بلائیں کر رہی ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے, بلاؤں اور آفتوں میں گھرا ہوتا ہے, اور جب 7ویں دن اس کا عقیقہ کر لیا جائے تو اس عقیقے کا خون بہنے کی وجہ سے وہ بچہ ان ساری مصیبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کسی عامل کے پاس اور کہتے ہیں مولانا پیدا ہوا جب سے روئی گیا ابھی تک کہ خاموشی نہیں بیٹھا, دیکھو میں کہا تعویذ دو. 7ویں دن کا تعویذ حضور نے بتایا کہ آپ نے کر دے, تو پھر 8ویں دن 10ویں دن 40ویں دن 2 مہینے کے بعد کوئی کبھی تعویذ پہنا لو. شریعت کے خلاف ہم نے عمل کیا ہے تو شریعت کے خلاف عمل کرنے سے ہم کو کیسے فائدہ ہوگا دوسرے تعویذ سے. پھر جب بچہ بڑا ہو جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے اولادکم بالصلاۃ لسبع, 7 سال کے حکم میں بچوں کو ہم نماز کا حکم کریں. حکم کرنے کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بولنے کے نہیں کیا بیٹا اذان ہو گئی نماز پڑھ. حکم کس کو کہتے ہیں کہ اس کے نہ کرنے پر سزا دی جائے, لیکن ابھی ہلکی سی سزا. پھر جب فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارا جائے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ, 10 سال کا ہو جانے کے بعد اس بچے کو مارنے کا حکم. ایسی مار جو غیر مبرح ہو, ایسی مار جس سے نشان نہ پڑے. سوچو ابھی بچہ صرف 7 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے, ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی. نماز تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اس پر فرض ہوگی. 15 سال 16 سال 14 سال, لڑکی ہے تو 12 13 سال, اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو. لیکن 10 سال میں نماز فرض نہ ہونے کے باوجود ماننے کا کیوں ہوگا؟ اسی لیے کہ ابھی سے اس کا مزاج اور ابھی سے اس کی تربیت میں نماز کا اہتمام اور نماز کو پڑھنا آ جائے. اور ہم نے کیا سوچ رکھا ہے 10 سال کے بعد دیکھیں گے, ابھی تو ہم اس کے جو پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے. 10 سال کا بچہ ہے 8 سال کا بچہ ہے تو اس کو جو ہے ہم صرف کبھی ہم یہاں پر گھماتے, کوئی بول رہا ہے تو بولتے کہ ابھی تو چھوٹا ہی ہے. پھر اس کی مزاج کے اندر یہ بات کیسے آئے گی کہ سطر پوشی اسلام کا حکم ہے, سطر کو چھپانا ہی اسلام کا حکم ہے. حالانکہ عربی کے مقصدوں میں سے یہ ہے کہ جو بات بچپن میں سکھا دی جاتی ہے یا بچہ جو بات بچپن میں سمجھ لیتا ہے وقت تک اس کو بولتا نہیں, اور بچپن میں جو ہے تو ہم یہ ساری چیزوں سے بچے کو خالی رکھتے ہیں. تو سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے. تو بچوں کی شکل میں اولاد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی, ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان کی ولادت کے وقت سے ہم ان کی تربیت کا اہتمام کریں. جب بڑے ہو جائے پڑھنے کے لیے کے قابل ہو جائے تو ان کی تعلیم کی ہم فکر کریں. ابھی حالات دنیا میں ایسے ہیں کہ دونوں تعلیم پر ہم کو زور ڈالنا ضروری ہے. دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. دینی تعلیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یعنی اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا کہ ہم کو ہماری انسانی زندگی کے اندر فرائض اور واجبات کے متعلق کام آئے. اتنا علم تو ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ علم فرض کفایہ ہے. دنیا میں چند لوگ اس کو حاصل کریں, گاؤں میں محلے میں چند لوگ اس کو حاصل کر لیں تو سارے اس گناہ سے باز رہیں گے اور اس گناہ کا ان کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا. لیکن ہر ایک کے لیے علم سیکھنا کتنا فرض ہے جتنا کہ اس کو دین شریعت کے مطابق اس کی زندگی بسر ہو سکے, گزر سکے. اتنا علم تو سیکھنا ضروری. اب وہ علم بچہ سیکھے گا تھا پیدائش سے ہی ہم کو اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کرنی ہوگی. جب بچہ فہم کے سمجھ کے قابل ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی ہوگی. تعلیم و تربیت کی فکر کے 2-3 فائدے. ایک تو بچہ یہ ہمارا مطیع و فرما بردار ہوگا, معاشرے میں ہمارا خاندان بھی اچھا سمجھا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلتیں سنائی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ان کا اچھا خیال رکھے اور کسی اچھی جگہ ان کا نکاح کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت اور تعلیم کی فکر کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو دیکھیے دنیا میں بھی ہم عزت کے ساتھ جی رہے ہیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی ہم کو مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی وجہ سے۔ اور سب سے زیادہ آج مسلم طبقے کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر جو کمی ہے اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں، بالکل بیداری اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ہے نہیں۔ کسی کو گریجویشن کرانا اور آگے کی تعلیم کا اگر ہم کسی کے سامنے اعلان بھی کرتے ہیں تو سامنے آ رہا ہم کو جواب دے گا اتنے بڑے بڑے راستے کرا گیا ہے، میرا بچہ کہاں سے ڈاکٹر بنے گا، اردو غیروں کا کام۔ ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھ چکا ہے کہ مسلمانوں کا کام ہے نہیں آگے بڑھنا، مسلمانوں کا کام ہے نہیں تعلیم کے سلسلے میں آگے، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے۔ 2 سال کے پہلے کا یہ سروے تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے کا یہ سروے تھا کہ جتنے مدارس ہندوستان کے اندر موجود ہیں ان مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد فیصد کے اعتبار سے صرف 2%۔ 2% بچے پورے بچوں میں سے ہندوستان کے 2% بچے صرف مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور آج کی رپورٹ ہے کہ 1% بچے بھی مدرسوں میں نہیں۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے کتنے پیچھے آ چکے، اور دنیا کی تعلیم تو ہمارے سامنے ہے، 10ویں 12ویں کے اوپر کوئی پڑھتا پھرے اور پڑھنے کی جاتا ہے تو کوئی اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا، اگر اس کو آگے حالات درپیش ہوتی ہے تو ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ سب مسائل ہے کہ اگر بچہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، گریجویشن کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھی ڈیوٹی اور نوکری کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو ایسے بچے کی امداد ہم اپنے زکات کی رقموں سے بھی کر سکتے، صدقات کی رقموں سے بھی کر سکتے، لیکن یہ مسئلہ ہمیں خبر ہی نہیں، اس مسئلے کی ہمیں معلومات ہی نہیں۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اعتبار سے جو بیزاری ہے ہمارے اندر اس کو بیداری سے بدلنا پڑے گا۔ اس بیداری کو ہم جب بیداری میں لائیں گے اور ہمارے معاشرے کے اندر دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی تعلیم میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو آج جو ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج جو ہماری رسوائی اور بے عزتیاں ہو رہی ہے، آج جو تو دنیا کے کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، ہندوستان کے کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، آپ کو جو تو ہاتھ اور پیر ہی جوڑنا پڑتے ہیں۔ یہ ہاتھ پیر جوڑنے کا موقع ہمیں اس وقت نصیب نہیں ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو خود آگے بڑھانے کی فکر کریں گے۔ اسی لیے حضرت مولانا ابوالحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مقاصد کے قائم کرنے میں تمہیں اپنے گھر بیچ دینے پڑے تو تمہیں یہ منظور ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر بک جائے لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مقاصد کا قیام عمل میں آ جائے۔ قائد ملت حضرت مولانا محمود حسن مدنی دامت برکاتہ فرماتے ہیں حال کے واقعات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک وقت کھانا پڑے اور ایک وقت کے کھانے کا پیسہ تعلیم میں خرچ کرنا پڑے تو تمہیں منظور ہونا چاہیے کہ ایک وقت آپ کھائیں، دوسرے وقت بھوکا رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ لیکن آج حال ایسا ہے، دیہات کا بولو یا شہر کا بولو، مکاتب میں جو فیس کا نظام ہوتا ہے اگر مہینے کے آخر میں اس کی اصول یابی کی جاتی ہے تو 8 دن گزر جاتے ہیں، 50-70-100 روپے جو فیس ہوتی ہے، کئی والدین اپنے بچوں کو وہ لے کر روانہ نہیں کرتے۔ کیا ہمارے پاس تعلیم و تربیت کا اہتمام، کس درجے تک کہ ہم نے تعلیم و تربیت کی فکر؟ سوچیے آپ آج ہم اپنے کھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ عزائم کرے، یہ نیتیں کرے، یہ ارادے کرے کہ آج سے ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے بھی سب۔ تعلیم و تربیت کے لیے جتنا ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، حالات کا سامنا کرنا پڑے، انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہیں گے۔ جتنا بھی ہم دنیا کی دانائیوں کے لیے، دنیا کی آسائش اور آرام کی خاطر کئی مشقتیں برداشت کرتے، دن بھر ماں باپ جو کما رہے وہ کس کی خاطر؟ اپنے بچوں کی راحت و سکون کی خاطر ہے۔ تو دن بھر جس طرح ہم محنت کریں اسی طرح کچھ وقت نکال کر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرات کی سنت کافی ہے، سنت کی صفائی ہو جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی